السلام علیکم جی. آج کے ڈرامہ ہی تو ہے میں ہم نے انتخاب کیا ہے ڈرامہ پامال کا، جو کہ زنجیر لازم کا لکھا ہوا اور ڈائریکشن ہے اس کی زردری صاحب کی. یہ ڈرامہ پامال ملکہ ریاض اور رضا، جو کہ صبا قمر اور عثمان مختار، جو اس کے مین کریکٹرز ہیں کہانی، جن کے ہیرو ہیروئن، جن کے ساتھ کہانی آگے اپنی منزلیں طے کرتی جاتی ہے. اسٹارٹ جب ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایوارڈ سرمنی ہے، جس میں کہ وہ ملکہ ریاض جو ہے یعنی صبا قمر جو ہیروئن ہے انہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ ایک رائٹر، بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ. تو اس میں کس طرح سے اس میں جو خیر ساری وہ جو دکھائی گئی ہے ساری اسٹوری ڈرامہ جب چلتا ہے تو اس میں فلیش بیک کا بھی سہارا لیا گیا ہے، اور کہ جیسے وہ اپنی اسٹوری سنا رہی ہیں، جو کہ رائٹر ہیں لیکن اپنی کہانی بھی وہ سنا رہی ہیں ڈیورنگ انٹرویو. تو شروع میں کچھ ایسا ہی ہے، اس میں ماحول بنا ہوا کہ اس میں اے آئی کی مدد سے آڈینس کو سارا دکھایا گیا ہے. اچھا لگا ہے، ان نیچرل کچھ نہیں لگا. تو وہ انٹرویو سے جیسے کہ پازز کے ساتھ فلیش بیک کی مدد کے ساتھ یہ ڈرامہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک رومانوی سی فضا میں، رومانٹک سی کیفیت کا عالم ہے. جیسے رومانوی فضا میں بھیگی بھیگی سی کہانی ڈائجسٹ رائٹر سے بھی کہیں کہیں مماثلت نظر آتی ہے. کہیں اس میں وہ ٹین ایجز والا ایک رومانوی سا ٹچ بھی ہے، افسانوی ٹچ جسے کہہ رہے ہیں، افسانوی سی فضا، افسانوی سا ماحول. ظاہر ہے اس عمر کی لڑکیوں کو، جس عمر کی لڑکی کا اس میں جو ہے ملکہ ریاض جو کریکٹر ادا کر رہی ہیں، کہانیاں لکھنے کی شوقین ہے، کہانیاں لکھتی ہیں، کہانی لکھا پبلش کروانے کے لیے وہ مریض سے اسلام آباد بھی چلی گئی پبلشر کے پاس کہ کہانی ابھی تک پبلش کیوں نہیں ہوئی ہے. وہاں سے وہ نکلی. دیکھیے ذرا جنون کا عالم دیکھیے رائٹر حضرات کا بھی. اور نیا نیا جب شوق ہوتا ہے نا کہانی، ہر انسان کو اپنی تحریر جو ہے اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز ہوتی ہے. تو اس کی پہلی کہانی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ میرا ماسٹر پیس ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو یہی یقین ہوتا ہے، لیکن ہر کہانی ہر کسی کی، ایسے لڑکی بہت کم ہے جن کی پہلی کہانی ماسٹر پیس ہوتی ہے. تو بہرحال وہ وہاں سے نکلی تو ماں کی میڈیسن کے حوالے سے کہ میڈیسن پورے سب سے پہلے جو بات اس میں کھٹکی نا کہ بھئی میڈیسن مری میں مل نہیں رہی، انہوں نے انسولین لینی ہے اور اس کے لیے میڈیسن کا بھی بہانہ لیا انسولین لینے جانے، اور وہ ساتھ کہانی کا پتہ کرنا اولین مقصد تھا. بہرحال پہنچ گئی بس میں سفر کرتے ہیں. وہاں سے اپنا کام کر کے نکلی تو دو لڑکوں کو بائک پہ دیکھا، مشکوک سے ڈر گئیں، گھبرا گئیں، اور پھر وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ایک کار سے ٹکرائیں. اور وہ کار خوش قسمتی سے دیکھیں اس کار میں جو ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ ہیرو ہی تھا، یعنی رضا صاحب، عثمان مختار. تو دیکھیے کس طرح سے وہ اپنی کہانیوں کے ہیرو کی تلاش میں کس طرح سے ٹکرا گئیں اپنے ہیرو سے. اور پھر اتنا ٹرسٹ، دو لڑکوں سے گھبرا گئیں بائک والوں سے، اور بند گاڑی میں انہوں نے اس کے ساتھ مری تک ڈراپ اس نے کرنے کی اس نے آفر کی، اور بھروسہ کر کے ملکہ ریاض بیٹھ گئیں جیسے کہ ان کا فرسٹ کزن ہے یا جنم جنم کا ساتھی ہے. لیکن شاید یہیں پر وہ جو کہتے ہیں نا کیوپڑ کا تیر چل چکا تھا ان کے دل میں، شاید وہ چمچم اتر کے جگہ بنا چکا تھا ہیرو رضا. اور وہ گھر پہنچی اور اتنی بکھلائی، اتنی کہ میڈیسن بھی اندر رہے گی، کہانی بھی اندر رہے گی، اور وہ گھر میں تشریف لے گئی. اور پھر وہ ہیرو صاحب اسی نے وہ تعاقب کرتے ہوئے گھر تک پہنچ گیا. وہ دے آئی میڈیسن تو دے آئے، پر اتنی چلاکی دیکھیے کہ وہ کہانی جس میں ملکہ ریاض کی جان ہے تو رضا صاحب اپنی مٹھی میں دبائے وہ کہانی اپنی گاڑی میں لے گئے، بڑے نحماق سے گھر میں پڑھتے پائے گئے. ہاں جی، کیا کہہ سکتے ہیں، ڈرامہ ہی تو ہے. بہرحال بڑی نشیلی سی، بڑی رومانوی سی اس کیفیت میں کہانی آگے بڑھتی ہے. اور پھر پہلی ہی ایپیسوڈ میں یہ کیوپڑ کا تیر چل جاتا ہے. اور دوسری ایپیسوڈ میں کمال منظر ہے، مری کا سین بہت خوبصورت. اس میں منظر سین جو ہے، سینری جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور بارش کا سین بھی ریکارڈنگ کرتے ہوئے ظاہر ہے امیزنگ ہے. بہت محنت کی گئی ہے، بہت محنت کی گئی ہے. بس سوال ذرا سا یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ آج کے دور میں سر عام ایک مری کی روڈ پہ ایک ینگ لڑکی جو کہ خوابوں میں رہنے والی ہے، جو اپنے رومانوی سی کہانیاں لکھتی ہے، وہ بارش میں بھیگ رہی ہے. اور خوش قسمتی سے دیکھے ہیرو صاحب بھی برستی بارش میں ڈرائیو کرتے کرتے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور بڑے سخت زدہ سے نکل کے تو ہیروئن تک پہنچ گئے ہیں. واہ قسمت. لیکن پھر کہتے ہیں ڈرامہ ہی تو ہے. ریئلٹی میں بھی ویسے ہو جاتا ہے، لیکن ریئل بہت کم. اور ڈرامے میں تو جو کچھ آپ چاہیں کر لیں، ہاتھ جب قلم پہ ہوتا ہے یا کیمرے پہ آنکھ ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہانی چل نکلتی ہے، اور ہیرو صاحب اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اپنا پرپوزل بھیج دیتے ہیں. اور جب وہ اس کی بھابھی اور بھائی جو ہیں وہ پرپوزل لے کے جاتے ہیں تو ماموں ممانی کے پاس یہ ملکہ ریاض پل رہی ہیں، اور ماموں کا جو بیٹا ہے انیم اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستانہ سی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہن بھائی جیسے ہی ہے، دوستانہ سی ہے، بہت فرینک ہے. جبکہ وہ جو ہے دیکھنے میں جو ہے وہ جو ملکہ ریاض ہیں ان سے کچھ چھوٹا لگ رہا ہے. تو گو کہ جو ہیں ملکہ ریاض یعنی صبا قمر، یہ تو اپنی ایکٹنگ کی بادشاہ ہیں، اور دوسری طرف عثمان مختار بھی. دونوں کی ایج جو ہے اس میں کوئی ایج کا گیپ نظر نہیں آتا، دونوں اس لحاظ سے سیم لگتے ہیں.
لیکن انس کو دیکھا انی کو دیکھا جائے تو وہ چھوٹا لگتا ہے ملکہ ریاض سے. بہرحال انڈرسٹینڈنگ بہت ہے. وہ اسے کہانیاں بھی سناتی ہیں جو لکھتی ہیں, دودھ والے کو بھی اس کی بیٹی کے لیے کہانی پڑھنے کے لیے دے دیتی ہیں. یعنی بےتابی ہے نا, جنون ہے, کوئی بھی جو آپ کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہنر رکھا ہوتا ہے تو اسے دکھانے کا شوق تو ہوتا ہے. یہی رائٹرز میں تو یہی احساس پایا جاتا ہے کافی حد تک, ہمیں پڑھا جائے, ہم سمجھا جائے, ہمیں جاننا چاہیے, اور یہی اس میں ہے. اب وہ آتے ہیں تو وہ اس کی مدر بتا دیتی ہیں کہ ہم ماموں اس کے کچھ کریں گے فیصلہ. ہمیں ماں نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتی. اور ملکہ ریاض کے لیے وہ جو ہے وہ گفٹ بھی بڑے اچھے آ گئے ہیں, وہ این نکل رہے ہیں بھائی اور بھابھی, تو وہ ماموں مانی بھی آ گئی ہیں. لیکن وہیں دیکھیں عجیب سا لگا, وہیں دروازے میں اسلام دعا ہوئی ہے, حالانکہ اخلاقاً انہیں وہ پرپوزل لے کے آئے ہیں. اور جب ماموں ہی کی مرضی سے آگے فیصلہ ہونا ہے تو سخت ماموں اور مامی کو بھی اندر بلا کے بٹھا کے انہیں بھی واپس بلایا جاتا اور وہاں گفت و شنید کی جاتی, لیکن ہے ڈرامہ ہی تو ہے. تو بہرحال جی کہانی آگے چل نکلتی ہے, اور پھر باقاعدہ سے یہ رومانٹک سا وہ کہانی لفظ لفظوں پڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی ادھر محبت میں بخار میں وہ جو بارش کا سین ہے نا, تو وہ رگ رگ میں محبت گویا اتر گئی ہے اس میں. اس کے بعد جب بڑے نیچرل اسٹائل میں ساری وہ ماں کا رول بہت اچھا ہے, بڑے اچھے ان کے ڈائلیگس لکھے گئے ہیں, بہت خوبصورت. تو اس طرح ڈرامہ آگے بڑھتا چاہتا ہے, اور کاری جو آڈینس ہیں ان کی اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آگے دیکھے بلا آگے کیا ہوتا ہے. سارے ایک رومانوی ٹچ ہے, اور اس میں فلیش بیک میں وہ دکھائی جا رہی ہے بار بار ملکہ ریاض, جو کہ جیسے وہ لنک کر رہی ہے اپنی اسٹوری سے, جیسے کسی کو سناتے ہوئے انسان لنک کرتا ہے, اس طرح سے وہ چل رہی ہے. تو لنک کر وہ اس جب تیسری ایپیسوڈ میں یہی سین, اور وہ بار کہانی لکھنا, انس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا, اور پھر رشتے کا طے ہو جانا, اور پھر فورتھ ایپیسوڈ میں شادی کا معاملہ بھی طے پا جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. ایک شارٹ سے انہوں نے دکھایا فنکشن میں, بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, دلہا دلہن بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر دلہن کا گرم جوشی سے استقبال ہوتا ہے, اور دلہا بہت یعنی وہ خوش ہے ملکہ ریاض کے, اس نے اپنی وہ پہلی نظر میں جو محبت تھی نا وہ اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے. وہ بچوں جیسی نوجوان لڑکپن کی وہ فینٹیسی جیسی, اور وہ ٹین ایجز والی ڈائجسٹ کی کہانیوں جیسی. بہرحال وہ بہت خوش ہے کہ اس نے اپنی محبت کو, اپنے ہیرو کو, جسے وہ خوابوں میں دیکھتی تھی, کہانیوں میں لکھتی تھی, تو وہ سب کچھ اسے ویسے ہی منظر لگ رہا ہے. تو اس کے بعد حیرت انگیز یہ لگا کہ ولیمے کی صبح جب اس کا ناشتہ آیا ہے, اور انہیں پتہ ہے گھر والوں کو کہ ہم نے ایک بڑی وہ رچ فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق بندہ ہے, اور وہ گاڑی سے اترتے ہیں دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ, جبکہ اب تو ٹرینڈ چل رہے ہیں جی باسکٹ بنا کے بڑا بڑا ہیوی قسم کا ناشتہ لے کے جایا جاتا ہے, اور ان کا اسٹیٹس بھی ڈفرینٹ تھا. تو وہ بہرحال شاپنگ بیگ میں لے کے گئی ہیں, اور پھر وہ اٹھ کے آئی ہیں ملکہ ریاض جب بیڈ روم سے, تو آگے آگے یوں چل رہی ہیں, ساتھ پیچھے ساتھ ایک قدم پہ جیسے گائیڈ کر رہی ہیں وہ رضا کو کہ چلیں بھائی گھر تو میرا ہے, میں تو یہاں جنم سے رہتی آ رہی ہوں, اور بڑی خوش, بہت الویلی سی ٹیبل پہ بھی سرو کرتی ہیں, آگے بڑھ بڑھ کے پلیٹیں دے رہی ہیں, یعنی بہت خوش دکھائی گئی ہے. پھر ناشتے کے بعد رسم کے مطابق میں کہ چلی جاتی ہے, وہاں بھی بہت تعریفیں, وہاں بھی خوش ہے, سب مطمئن ہے, لیکن انی اداس ہے. بہرحال وہ رضا کی شخصیت کو ایسا دکھایا گیا ہے, کھل جاتے ہیں مصروف, 5ویں بلکہ 4تھی ایپیسوڈ تک ہی آتے آتے کھل جاتے ہیں. وہ جو محبت دیوانہ وار ان کے سر پہ سوار ہے نا, تو وہ شخصیت ایک دکھائی گئی ہے, نارسسٹ کہہ سکتے ہیں, خود پسند کہہ سکتے ہیں, نرگسیت شخصیت کہہ سکتے ہیں, نرگسیت زدہ. تو اس طرح وہ انہیں اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی پسند نہیں ہے. انہیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ گئی ہے بازار شاپنگ کر کے آئی ہے, بتایا نہیں, یہ بھی اچھا نہیں لگتا, دوست کی طرف بغیر بتائی گئی ہے اچھا نہیں لگتا, پہلی غلطی دوسری غلطی. بہرحال تو وہ آہستہ آہستہ وہ اپنانا دکھاؤ, انہیں انہیں سے بھی اس کا فری ہونا پسند نہیں ہے, اور جب وہ کھلے لفظوں میں کہہ بھی دیتا ہے کہ اسے پسند نہیں ہے رضا اس سے, تو وہ پھر بھی ملکہ اس کے ساتھ ویسی ہی فری ہے. اور پھر جب شک خط سے بڑھتے ہیں, وہ ایک ٹینشن سی اس سے شروع ہو جاتی ہے کہ میرے کردار پہ بات کی ہے, اور پھر ماں اسے سمجھاتی بھی ہے کہ ہر مرد ہی مشکل ہوتا ہے, اور اس طرح اپنی زندگی کو مت خراب کرو. تو وہ اسے ملکہ ریاض بدظن بھی جلدی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اپنے ہی گھر میں چائے پیتے ہوئے انہیں کو اٹھا کے, وہ کون سے کزنز ہیں, ہم پہلی شک کر رہے ہیں, بقول اس کی ماں کے مرد کے دل کی زمین پہ شک کا بیج جلدی وہ پھوٹتا ہے. تو وہ وہاں سب سے اٹھا کے اسے لے گئی علیحدہ سے یہ بتانے کہ بھئی میں اتنا میرے ساتھ فرینک نہ ہوا کرو, کیونکہ تم میرے کزن ہو اور اب میری شادی ہو چکی ہے, اب وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے. تو وہ جو رضا صاحب تو پہلے بہت شکی ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو تو میری آنکھ سے دیکھو, بولو تو بس میں سے بولو, کہانی میں ذکر کرو تو بس میرا کرو. یعنی وہ تو خیر ان کے اندر یہ چیز کہ جو چیز وہ پرانی چیزوں کو نہیں پھینکتے, پرانی چیزیں پرفیوم کی بوٹل تو جوڑے کبڑ کھولی جاتی ہے تو اس میں تو 4-5 سوٹ ہی نہیں ہوتے, وہ پرانی بچپن کی چیزیں کپڑے کہاں تھے بھائی. تو بہرحال ڈرامہ ہی تو ہے, کیا انسان کہہ سکتے ہیں. بہرحال پکچرائزیشن بہت خوبصورت ہے, اداکاری بہت اچھی ہے, لیکن ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو یہ کہیں کہ بھائی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. اچھا تو اس میں ہوتا ہے وہ آپ کی خامیوں پہ بھی نظر رکھتا ہے.
तो इसलिए जहाँ जहाँ हमें वो कुछ अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे हम तो इसी तरह उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे ताकि आइंदा वो ना हो। और इसमें एक अट्रैक्शन कहानी में है कि देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो सारे मुझे यही बताते हैं कि ये शादी जो है ये नाकाम हो जाएगी। ज़ाहिर है एक शख्स इतना नरगसियत ज़दा है, खुद पसंद है, वो अपनी आँख से सब कुछ देखना चाहता है। और भाभी साहब आए तो उन्हें भी पसंद नहीं कि वो मलका जो है घर की सेटिंग को बदले। मलका ने बड़ा अपना हक समझा, मेरा घर है तो मैं सेटिंग बदलूँ, तो भाभी साहबा को तो ये अच्छा ही नहीं लगा। तो इस तरह ना वो एक तल्खी सी माहौल में पैदा हो गई है। तो ये यूँ कह सकते हैं हम इस ड्रामे को कि पमाल जो अपने नाम से बता रहा है कि आरज़ुओं की पमाली, वो जो ख्वाब देखे उसने, वो ख्वाबों जैसी कहानियाँ, ख्वाबों जैसा उसका हीरो। तो बिल्कुल जो सिचुएशन उसके शुरू में तो देखा कि बस ये फिल्मी सीन ही हो गया, हीरो मिल गया, खुश हो गए, सब कुछ मर्जी का जो वो चाहते थे। रज़ा को भी यही था कि वो लड़की वो कहानी देखें जी, आजकल तो किसी को आप कहानी दें, कुछ भी लिखा हुआ दें, तो वो तो मैं पसंद ही नहीं करता कि वो हैंड रिटन हो। आपने बाकायदा वो जी कंपोज करवाया हो, लेकिन उसने कितने शौक से वो कहानी के पेजेस पढ़े, इतनी बेताबी से। और जब प्रपोजल भी भेजा तो वही लड़की का नाम भी नहीं जानता, वहाँ क्या कहें जी क्या कहें, कि वो लड़की जो जी बड़ी खूबसूरत कहानियाँ से लिखती है। तो घर में अगर एक से दो चार लड़कियाँ होती, कोई एक दो कोई शायर होती, कोई राइटर होती, कुछ और होती, सारे एक घर में कई अफराद होते हैं, सब कोई ना कोई एक ना कुछ हुनर सभी में होता है। तो बहरहाल ड्रामा ही तो है और क्या कहा जा सकता है। तो मुंतज़िर रहेंगे क्या नहीं क्या होता है। ये पमाल जो है ये लफ्ज़ की हद तक रह जाता है, आरज़ुओं की ममाली है, ख्वाबों की ममाली है, उसकी शख्सियत की ममाली है, या उसके कैरेक्टर की है, या उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है जिसके उसने बड़े ख्वाब देखे थे, या अनी की जो शिकस्त आरज़ुएँ हैं वो जो मजरूह हुई हैं। वो ओ एस टी बहुत अच्छा है, वो उसके साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से ओ एस टी और हल्के से म्यूज़िक बैकग्राउंड में, तो कमी कहीं नहीं छोड़ी गई ना। आर्टिस्ट हर ममानी ने, मामू ने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है, कोई किरदार हम ऐसा नहीं कह सकते। और महमल जो उसमें दिखाई गई है वो बर्थडे के सीन में, तो ज़ाहिर बैकग्राउंड में हमेशा देखें अगर जिन रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है क्लैश, तो कुछ अंदर की जो होती है ना जेलसी, वो किसी न किसी तरह निकल आती है। जैसे महमल ने उसकी ड्रेसिंग को कह दिया जी वो 80s वाली 90s वाली हीरोइन की तरह, वो चूड़ी पजामा ये वो सो एंड सो। तो मैं चलिए ड्रामा ही तो है, आगे देखते हैं ड्रामा में क्या रंग दिखा।